السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات کا درس الخامس سورہ احزاب کی آیات 35 سے 40 کا ترجمہ جو ہے وہ کریں گے۔ میں نے نشان لگا دیں، آپ اپنی بک پر اسی طریقے سے نشان لگا لیجئے گا اور پھر ان کو ساتھ ساتھ سمجھ کر اس کو یاد کیجئے گا، اور جو ہے اس کے الفاظ معنی جو آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پر کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں شروع کرنے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک مسلمین مسلمان مرد والمسلمات اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، والقانتین اور قناعت کرنے والے یعنی فرما بردار مرد، والقانتات اور فرما بردار عورتیں، والصادقین اور سچ بولنے والے یعنی راست باز مرد، والصادقات اور راست باز عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور ڈرنے والے مرد یعنی فروتنی کرنے والے مرد، والخاشعات اور فروتنی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین اور خیرات کرنے والے مرد، والصادقات متصدقات اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین اور حفاظت کرنے والے فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اور ذکر کرنے والے اللہ کا کثیر مرد اللہ کا کثیرن کثرت سے، والذاکرات اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اعداد تیار کر رکھا ہے اللہ نے لہم ان کے لیے مغفرت بخشش و اجرن عظیمہ اور اجر عظیم۔ ان المسلمین والمسلمات، جو لوگ اللہ کے آگے سر خم تسلیم کرنے والے ہیں، یعنی بے شک مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، والمومنین اور مومن مرد، والمومنات اور مومن عورتیں، والقانتین اور قناعت کرنے والے مرد یعنی فرما بردار مرد، والقانتات اور فرما بردار عورتیں، والمتصدقین اور راست باز مرد، والمتصدقات اور راست باز عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور فروتنی کرنے والے یعنی ڈرنے والے مرد، والخاشعات اور فروتنی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین اور خیرات کرنے والے مرد، والمتصدقات اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرن اور اللہ کا کثرت سے یاد کرنے والے مرد، والذاکرات اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرات و اجر عظیمہ، تو کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ واہ اور مان ہی کانا ہے لمؤمنین کسی مومن مرد کے لیے، ولا اور نہ مومنات کسی مومن عورتوں کے لیے، اذا جب قضا مقرر کر دے اللہ و رسول اور اس کا رسول امرن کوئی حکم، کہ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر مقرر کر دیں، ان کی یکون ہوں لہم ان کے لیے خیراتن کچھ اختیار من سے امرہم اس عمر میں، تو اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے۔ واہ اور من جو یا سے نافرمانی کرے اللہ کی و رسول اور اس کے رسول کی، من یعص اللہ و رسولہ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، فقط ضل ضلالا مبینہ تو صریح گمراہ ہو گیا یعنی واضح طور پر گمراہ ہو گیا۔ اور اس جب تقولو تم کہتے تھے اللہ زینہ اس سے جو انعامہ احسان کیا اللہ نے علیہ اس پر، اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا وانعمت علیہ اور تم نے بھی اس پر احسان کیا، یہ کہتے تھے امسک علیہ کا امسک روک رکھ علیہ کا اپنی طرف زوجہ کا اپنی بیوی کو، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، واتق اللہ اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے، ما جو اللہ مبدی ہے ظاہر کرنے والا تھا، ما اللہ مبدی ہے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وتخشا اور تم ڈرتے تھے ناسا لوگوں سے، وتخشن ناسا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، واللہ اور اللہ حق کا زیادہ حقدار ہے ان کے تخشاہو اس سے ڈرا جائے، واللہ احق ان تخشاہو اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما پس جب قضا مقرر کر دی حاجت پوری کر لی زید نے منہا اس سے وطرن طلاق دینے کی خواہش، کہ جب زید نے ان سے کوئی حاجت نہ رکھی یعنی ان کو طلاق دے دی، لکے لا یکونا تاکہ جو ہے تم کر لو اس سے اللہ پر مومنین لکے لا یکونا تاکہ نہ ہو اللہ پر مومنین مومنوں پر حرجن کچھ تنگی فی میں ازواجن بیویوں ادیاہم ان کے لئے پالکوں کی، کہ جب تم تو تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں نکاح کرنے کے بارے میں، اذا جب قضاؤ
وہ پوری کر لیں من ہننا ان سے وطرن نکاح طلاق دینے کی خواہش، کہ تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں کہ جب ان سے اپنی حاجت مطلق نہ رکھیں، یعنی طلاق دے دیں، کچھ تنگی نہ رہے۔ وکانہ اور یہ امر حکم اللہ کا مفعولاً واضح ہو کر رہنے والا ہے، اور اللہ کا حکم واقعہ ہو کر رہنے والا تھا۔ یہ آیات جو ہے نا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت نازل ہوئی جب آپ کو ہم نے پچھلے سبقوں میں پڑھا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کو آپ نے اپنا منہ بولے بیٹا بنایا ہوا تھا، اور وہ زید بن محمد کے نام سے جانے جاتے تھے۔ پھر اس وقت آیات نازل ہوئی تھیں لے پالکوں کے بیٹوں کے بارے میں، کہ آپ نے ان کو لے پالک پالا ہوا تھا نا، اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو یہ آیات نازل ہوئی تھیں کہ جو لے پالک ہیں ان کو اپنے ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت زید جو ہے وہ زید بن ثابت کے نام سے جو ہے نا جانے جاتے تھے۔ تو آپ نے ان کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بیٹی جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہوا تھا، پھوپھی زاد جو بہن تھی آپ کی اس سے ہوا ہوا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دینے کا سوچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا کہ تم اللہ سے ڈرو اور طلاق نہ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی تھیں کہ جب وہ کام جو وہ کرنے لگے ہیں ان کو کرنے دیں، اور آپ جو ہیں ان سے نکاح کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، ان آیات میں آیا ہے، اور یہ یہاں پر اس رسم بد کو ختم کیا گیا تھا کہ جب منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کو جو ہے سے نکاح حرام سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ آپ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کریں، تاکہ مومنوں میں کو کوئی تنگی نہ رہے کہ لے پالکوں کی بیویوں سے نکاح کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیات ساری اس بارے میں آئی ہیں۔ آگے پڑھتے ہم، ماں نہیں کہنا ہے اللہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر من سے حرجن کوئی حرج فیما اس پر میں جو فرض کر دیا اللہ نے لہو ان کے لیے، اور پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ سنت اللہ اللہ کی سنت ہے، فی میں اللہ زین اس پر میں جو خلاؤ من قبلو جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، سنت اللہ فی الذین خلاؤ من قبل اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان پر بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے۔ وکانہ اور ہے امر و حکم اللہ کا قدر مقدورہ ٹھہر چکا یعنی مقرر ہو چکا۔ وکانہ امر اللہ قدر مقدورہ اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا ہے۔ مقدورن الذین وہ لوگ جو یبلغون پہنچاتے ہیں رسالت اللہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، یکشونہ اور اس سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ کا پیغام جھو کا دوں پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں۔ ولا یکشون و اولانا یکشون وہ ڈرتے ہیں احدن کسی سے الا سوائے اللہ کے، ولا یکشون احدن الا اللہ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وکفا اور کافی ہوا باللہ اللہ حسیباً حساب کرنے والا، وکفا باللہ حسیبا اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ ماں نہیں مکانہ ہے محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا والد احدن کسی ایک کے من سے رجالکم تمہارے مردوں میں سے، ماں کانا محمد ابا احدن من رجالکم اور تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولکنہ اور لیکن رسول اللہ اللہ کے رسول و خاتم النبیین اور نبیوں کی امت کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی نبوت ختم کرنے والے ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے۔ ولکنہ رسول اللہ بلکہ اللہ کے پیغمبر و خاتم النبیین اور نبیوں کی مہر نبوت مہر یعنی اس کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وکانہ اور ہے اللہ بکل ہر شیء ان چیز پر علیماً واقف ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ آج آپ لوگ ان آیات کا ترجمہ اچھے طریقے سے سمجھ کر اس کو یاد کیجیے گا، اور اس کے الفاظ میں نے جو اپنی نیٹ کاپیز پر لکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔